اس آیت کو 27 بار پڑھو اور پڑھ کر دم کر دو، قسمت ایسے بدل جائے گی، ساری دنیا حیران رہ جائے گی۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو ہمیشہ اپنے خزانوں سے پورا فرماتا رہے اور آپ کو کبھی بھی زمانے میں کسی کا محتاج نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آج کا جو عمل آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ بڑا ہی مبارک عمل ہے۔ یہ در حقیقت ایک سورہ مبارکہ کا عمل ہے، اگرچہ اس کے مختلف آیات کے بھی اعمال کیے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو پوری صورت کا عمل بتاؤں گا۔ اور پریشان مت ہوئیے، یہ بہت بڑی صورت نہیں ہے، ایک مختصر صورت ہے لیکن بہت ہی زیادہ فیض و برکات والی صورت ہے۔ اس صورت کے عمل کو مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے اور مختلف کاموں کے لیے کیا جاتا ہے، اور ہر کام میں ہی کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنا فضل فرما دیتے ہیں، اور جو بھی اس عمل کو کرتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے، جس بھی مقصد کے لیے وہ کرے۔ جائز حاجت، جائز ضرورت کے لیے اس عمل کو کرے تو کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہوگا۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلی چیز جو میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا، اور وہ چیز ہے نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت کی توجہ انسان کو حاصل ہوتی ہے، رحمت حاصل ہوتی ہے اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے اور اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے، نماز کی پابندی ہمیشہ کیا کریں۔ جتنے بھی وظائف یا جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں ان کی کامیابی کا دار و مدار نماز کی پابندی کے اوپر ہے۔ اگر آپ اعمال اور وظائف کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو اس طرح سے اس میں کامیابی نہیں ہوتی۔ دوسری چیز ہے تلاوت، روزانہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت آپ نے روزانہ کرنی ہے، روزانہ کی بنیاد پر کرنی ہے۔ جتنی آپ آسانی سے کر سکیں اتنی آپ نے کرنی ہے۔ خصوصاً سورہ یاسین کو آپ نے روزانہ ضرور پڑھا کرنا ہے۔ سورہ یاسین کے حوالے سے ایک بڑی خاص ویڈیو ہم نے بنائی ہے اور وہ چینل کے اوپر موجود ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، اس کے اوپر عمل کیجیے گا۔ آپ کو بتایا گیا ہے کس طرح سورہ یاسین کا عمل کر کے کس طریقے سے دنیا کی بادشاہت حاصل کی جا سکتی ہے، کس طریقے سے دنیا کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ بڑا فضل، بڑا کرم اللہ رب العزت کی طرف سے ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی آپ نے ضرور دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سورہ یاسین کو پڑھنے سے ہمیں کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، تلاوت قرآن آپ نے روزانہ کرنی ہے، جتنی بھی آپ کر سکیں آسانی کے ساتھ۔ تلاوت کو مقرر کر لیں کہ میں نے ہر نماز کے بعد اتنی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ مقرر کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ آسانی رہ جائے گی، اور آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر تلاوت کرتے رہیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب ختم قرآن ہو گیا۔ تو یہ چیزیں کرتے ہوئے اب آگے بڑھتے ہیں ہم نے جو عمل کرنا ہے۔ اس سے پہلے گزارش یہ ہے، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، دو چیزوں کو آپ نے توجہ میں رکھنا ہے۔ ایک تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، جب بھی یہ عمل آپ نے کرنا ہے، یا کوئی بھی مومن کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ جھوٹ نہیں بولنا اور کسی کو آپ نے گالی نہیں دینی۔ یہ دو کام آپ نے اپنی زندگی کے اندر ان کو ضرور رکھنا ہے اور ان کے اوپر عمل آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ایک جھوٹ نہ بولنے والی بات کے اوپر اور دوسرا گالی نہ دینے والی بات کے اوپر۔ اگر ان ساری چیزوں پہ، یہ جو میں نے چیزیں بتائی رکھی ہیں، ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے آپ وظیفہ کریں گے، صرف یہ وظیفہ نہیں، کوئی بھی آپ وظیفہ کریں گے تو یقین مانیں آپ کو اپنے وظائف میں ضرور کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے عمل کون سا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے؟ ناظرین کرام، آپ کی حاجات، آپ کی ضروریات کوئی بھی ہیں، اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، قرآن مجید کی ایک سورت ہے مختصر، سورہ علم نشرح، جس کو انشراح بھی کہا جاتا ہے۔ علم نشرح لک صدرک، بڑی مشہور صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجیب شان بیان فرمائی ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کا ایک مشہور حصہ ہے، ایک آیت ہے جو ہر کوئی جانتا ہے اور ہر کسی کو آتی ہے، وہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس میں آقا علیہ السلام کو کہا گیا کہ میرے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے،
یہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی ذکر کو بیان فرماتی ہے۔ یہ نہیں کہ آئندہ زمانوں میں ذکر بلند ہوگا، بلکہ فرمایا کہ ہم نے یہ زمانے بننے سے پہلے ہی آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ہر جگہ کے اوپر جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، ان سے بھی روایت ہے کہ میں نے جنت میں اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا مبارک نام لکھا ہوا دیکھا ہے۔ تو آپ کا ذکر تو اس وقت بھی بلند تھا جب یہ نہ زمین تھی، نہ زمان، نہ مکین، نہ مکان، کچھ بھی کائنات کے اندر نہیں تھا، لیکن آپ کا ذکر تب بھی بلند تھا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو اس طریقے سے بلند کیا ہے، اور یہ آیت بھی اسی مبارک سورت کی ایک آیت ہے اور اسی کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ اس سورت کو پڑھیں گے جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، تو پھر آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اپنی ضروریات حاجات کے لیے، مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ نے رات کے وقت یا کوئی بھی وقت جو تنہائی کا وقت ہو، ایک گلاس پانی اپنے سامنے رکھنا ہے اور اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اگر آپ کم پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور درمیان میں 27 مرتبہ آپ سورہ الم نشرح کو پڑھیں اور اس پانی کے اوپر دم کر دیں۔ وہ پانی پئیں اور پھر اس کے بعد وہیں بیٹھے ہوئے اللہ رب العزت سے اپنی ضروریات حاجات جو بھی ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی چند دن یہ آپ عمل کریں گے تو آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، جائز اور حلال مقصد کے لیے، آپ کو اس میں ضرور کامیابی ہوگی۔ اور یہ پانی پی کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر اپنے بچوں کے لیے، جب بچے پڑھنے لگ جاتے ہیں اور پھر ان کا ذہن کمزور ہوتا ہے یا ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، تو پھر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ماں بچوں کے اوپر 21 مرتبہ اسی سورہ مبارکہ کو پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیا کرے۔ خصوصاً بچے جب رات کو سو جاتے ہیں تو اس وقت ان کے اوپر ضرور دم کر دیا کریں، 21 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کے، سورہ الم نشرح کو پڑھ کے۔ اسی طرح اگر ہم اس سورت کی بات کرتے ہیں درد کے لیے، درد گردہ کے لیے، درد مثانہ ہے یا پتے کا درد ہے، کوئی بھی درد ہے، اس کے لیے یہ انتہائی مفید سورت مبارکہ ہے۔ اس کا اگر آپ دم کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت دردوں سے بھی نجات دے دیتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ جس جگہ پر درد ہے، اگر گردے پر درد ہے تو گردے کے لیے، درد کے لیے، گردے کی پتھری کے لیے بھی یہ بہت مجرب ہے۔ تو گردے کی جہاں درد ہے، گردے کے اوپر ہاتھ رکھیں اپنا، اور رکھ کر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھ دینا ہے اور دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی گردے کی درد بھی ختم ہوگی، اور اگر پتھری ہے تو وہ بھی نکل جائے گی۔ اسی طرح ناظرین اکرام، اور کوئی آپ کا مسئلہ ہے جو پھنسا ہوا ہے اور اس کا حل نہیں ہو رہا، تو پھر آپ اس سورت کو زیادہ تعداد میں پڑھ لیں۔ بڑا مسئلہ ہے نہیں حل ہو رہا تو آپ اس سورت کو کم از کم 129 مرتبہ پڑھیں، ایک نشست کے اندر باوضو حالت میں پڑھیں، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں، گڑ گڑا کر، رو کر، اللہ رب العزت سے عاجزی سے، انکساری سے اور پورے توکل اور یقین سے آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی بڑے سا بڑا مسئلہ بھی اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ضرور حل ہو جائے گا۔ تو یہ وہ مبارک صورت ہے کہ جس کا عمل بہت ہی شاندار ہے، اور اس کا عمل کرنے سے انسان کی تمام تر ضروریات اور حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر بچوں کے معاملے میں جو کند ذہن بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یا تو 21 بار پانی پر پڑھ کر دم کر کے وہ پانی بچوں کو پلا دیں، یا کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کریں اور بچوں کو وہ کھلاتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی بچوں کا ذہن بھی تیز ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، جیسے جیسے آپ اس سورت کو پڑھیں گے، آپ کو خود ہی اس کے فیوز و برکات اور اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔